ہمیں امید ہے عدالتیں انصاف کریں گی، کیونکہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جرم نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ انصاف کی طرف مار رہیں گی، سارے پریشر حکمرانوں کے مسترد کریں گی۔ لیکن اگر کوئی نازیبا فیصلہ غازی کے خلاف کیا گیا تو ہم اس بات کا عہد کر چکے ہیں، انشاءاللہ پھر لاہور سے اور انداز میں اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک خدمت رسول کے پاسبائے پاسبا خدمت رسول کے پاسبائے پاسبا خدمت رسول کے پاسبائے پاسبا۔ ان کی رہائی کا اہتمام کیا جائے اور ان کے گھر پر سیکورٹی معمور کی جائے۔ اگرچہ یہاں رحمتوں کے پہرے ہیں، مگر حکمرانوں کو جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ دوسری طرف گماشتوں کو جو بکواس کرتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر بک بک کرتے ہیں، ان کو اتنی سیکورٹی فراہم کی گئی ہے، اتنے پہرے لگائے گئے ہیں۔ اور میں اپنے ان بھائیوں سے جو غازی کے بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے والد محترم کے سامنے، ان دھڑکتے سینوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ غازی کو تنہا نہ سمجھا جائے، اب پوری ملت ممتاز غازی کا روپ اختیار کر چکی ہے۔ تیرے نام پر دل فدا جا غازی، تیرے نام پر دل فدا جا غازی، تیرے نام پر دل فدا جا غازی، تیرے نام پر دل فدا جا۔ یاد رکھنا، ہمارا یہ مطالبہ ہے حکمرانوں سے کہ 295 قانون تحفظ ناموس رسالت کے خلاف کسی فورم پر بھی بکواس نہ کی جائے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پوپ بے غیرت جس نے کہا کہ قانون بدلا جائے، میں عاشقوں کی اس اسمبلی میں اعلان کر رہا ہوں کہ پوپ کوئی ہوپ نہ رکھے، پوپ کوئی ہوپ نہ رکھے۔ جب تک ایک بھی زندہ رہے گا ہم میں سے 295 باقی ہے، انشاءاللہ وہ قانون باقی رہے گا۔ ہمیں افسوس ہے سید زادے وزیر اعظم پر کہ اپنے نانا جی کی عزت کے لیے 2 لفظ پوپ کے لیے تم کیوں نہیں بول رہے؟ کہتے ہو مشاہد کانفرنس میں اپنے نسب کے حوالے دیتے ہو، تمہاری زبان گونگی ہے، بے غیرت پوپ کو کہو میں سید زادہ ہوں، اپنے نانا جی کی عزت کے دشمنوں کو معاف نہیں کر سکتا، اور میں غیرت مند مسلمانوں کا وزیر اعظم ہوں۔ اس بیس پہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم عاشقوں کے قانون کو برقرار رکھیں گے۔ ہمیں طفل تسلیاں دے کے چپ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوا ہے سب کو کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے، تولتا کچھ بھی نہیں۔ جب گستاخی ہو رہی تھی قزاز سوئے ہوئے تھے یہ لوگ، اور اب بھی اسی مستی میں خواہ وہ پنجاب کے حکمران ہو یا وفاق کے حکمران ہو، یاد رکھنا یہ ملک نبی علیہ السلام کے غلاموں کا ہے، یہاں کی کرسیاں سرکار کے غلاموں کے لیے ہوں گی انشاءاللہ۔ اس بات پر اپنی گفتگو کو اب ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آئندہ جب بھی آپ کو کوئی کال دی جاتی ہے، یہاں سنی اتحاد کونسل کا پروگرام بھی ہو رہا ہے جنوں والا دن 21 تاریخ کو، آپ تمام احباب اس میں ضرور شرکت کریں اور جو پیغام ملتا ہے اس پر پوری طرح عمل کریں، چونکہ سنی اتحاد کونسل ہماری اہل سنت کی غیرت کا گلدستہ ہے، اس کے پروگرام کو اچھی طرح کامیاب کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تحفظ ناموس رسالت محاذ جو ہم نے لاہور میں قائم کر رکھا ہے، اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب نے خون دے کے اس محاذ کو پروان چڑھایا، اس محاذ تحفظ ناموس رسالت محاذ کی آواز پر بھی لبیک کہنا، اس کی پوری قیادت اس وقت یہاں موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہم جیسے خطیبوں کی تقریروں کا محتاج نہیں ہے، یہ خود بخود روح میں آ جاتا ہے، خود بخود سینے تڑپتے ہیں، خود بخود آگ جو ہے وہ بھڑکتی ہے، اور خود بخود باطل کے دانت جو ہے وہ کھٹے کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اپنے جذبوں کو تمہارے جذبوں کے ساتھ ملا کے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ہمیں بلبلا نہ سمجھے، اور کوئی ہمیں کھوکھلی دیوار نہ سمجھے، اور کوئی ہمیں سبق بھول جانا والا نہ سمجھے، اور کوئی ہمیں
اپنے عظیم تسلسل سے غیر مضبوط نہ سمجھے. ہم ایک مشن کے دائی، ایک مشن کے وارث. مٹی ہماری پاکستان کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے. اس واسطے میں کہتا ہوں پگھل جانا تو آتا ہے، پھسل جانا نہیں آتا. ظلم کے خوف سے باطل سے مل جانا نہیں آتا. ہنس کے زخم کھا لیں گے جفا کے اپنے سینے میں، مگر راہ وفا سے قدم ہل جانا نہیں آتا. اگر مرجھا گئے حق کی تمازن سے تو کیا غم ہے، کذب کے خارزاروں میں کھل جانا نہیں آتا. پتا ہے کربلائے وقت میں کتنے یزیدی ہیں محاذ رزم سے، لیکن نکل جانا نہیں آتا. لٹک جانا تو آتا ہے، اٹک جانا نہیں آتا. لٹک جانا تو آتا ہے، اٹک جانا نہیں آتا. کسی کے روب سے رستہ بھٹک جانا نہیں آتا. جلالی ہوں بلا ہوں وادی احرار بکھی میں، رزم گاہے حقیقت سے کھسک جانا نہیں آتا. جلالی ہوں بلا ہوں وادی احرار بکھی میں، رزم گاہے حقیقت سے کھسک جانا نہیں جاتا. حقا دائی حقا واسف، حقا دائی حقا واسف، حقا دائی حقا واسف. جیوے جیوے محترم صاحب حضرات، جیوے جیوے. سن لو غلامان مجدد ہیں رضا کی فکر کے بیٹے. غلامان مجدد ہیں رضا کی فکر کے بیٹے. کسی کے دانے پانی پہ لپک جانا نہیں آتا. غلامان مجدد ہیں رضا کی فکر کے بیٹے. کسی کے دانے پانی پہ لپک جانا نہیں آتا. گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مگر گستاخ کوٹھی میں پٹک جانا نہیں آتا. گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مگر گستاخ کوٹھی میں پٹک جانا نہیں آتا. اس واسطے اپنے عہد کے ساتھ، تمہارے عہد کے ساتھ اس بات کو ختم کر رہا ہوں. سب عاشقوں کو رب سلامت رکھے، ہمارے غازی کو رب سلامت رکھے. خالق کائنات جل جلالہ ان کو عروج عطا فرمائے اور ان کی عظمتوں سے ملت کو مزید عظمتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دن آئے گا کہ غازی کو ہم اپنے درمیان پائیں گے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا عاشقوں کے سر مزید فخر سے بلند ہو جائیں گے. اور یہ عہد ہے ہمارا اور ہم جانتے ہیں اس کو کہ انشاءاللہ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے. جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے. یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ پھر جسم و جان کا. اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے. یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے. رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے. پیر طریقت پیر سنگھ ریاض السلام شاہ صاحب گیلانی دعا فرماتے ہیں. سلام کے چند اشعار پہلے بز میں ہدایت پہ شمع بز میں ہدایت پہ خم رہے سر تاج رفعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله